MBS محمد بن سلمان جو ہے $2 ارب اس کا وہ اعلان کرتے ہیں، اور ساتھ $1.5 ارب تیل کی مد میں 1.2 جو ہے وہ تیل کی مد میں وہ وہاں پہ اناؤنس کرتے ہیں. سو $2 بلین کا ڈپازٹ اور $1.2 بلین کا تیل کی مد میں اعلان کرتے ہیں. یہ میں نے صرف اس لیے بتایا کہ آئسولیشن کا جو ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہم کیسی آئسولیشن میں تھے کہ ایک میچ کے دوران جب ہمارے پرائم منسٹر سعودیہ فلائی کرتے ہیں تو پہلی میٹنگ کے اندر ان کو $2 بلین ڈپازٹ اور $1.2 بلین جو ہے وہ تیل کی مد میں اپروو ہو جاتا ہے. ان کی طرح وہ چیزیں میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں. اسی الزام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک اور الزام کہ یہ IMF کی بارودی سرنگیں انہوں نے بچھائی ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بارودی سرنگوں کا ذکر ہوا 8 اپریل 2022 کو عدم اعتماد ہوتا ہے. 8 اپریل 2022 کو فروری میں عمران خان صاحب کے وزٹ پہ IMF $1 بلین کی قسط ریلیز کرتا ہے. فروری میں وزٹ کے دوران 2022 میں $1 بلین از بینگ ریلیز بائی IMF. ریویو کا جو تھا. اچھا، اس میں آپ ذرا سرنگیں دیکھ لیں. یہ کوئی ایسی سرنگیں تھیں جہاں سے ہمیں ریویو میں $1 ارب جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے. پھر آئسولیشن کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں. فروری 2022 میں ونٹر اولمپکس ہوتی ہے چائنا میں. عمران خان صاحب کو چائنیز پریزیڈنٹ مدعو کرتے ہیں. عمران خان صاحب چائنا جاتے ہیں، ونٹر اولمپکس میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. کووڈ کے بعد چائنا کے پریزیڈنٹ پہلی دفعہ دنیا کے صدور اور وزرائے اعظم سے ملتے ہیں. وہاں پہ اجتماعی طور پہ چائنا کے پریزیڈنٹ 15 کے قریب ہیڈ آف دا اسٹیٹس وزرائے اعظم اور صدور سے اجتماعی ملاقات کرتے ہیں، اور صرف 3 پرائم منسٹر اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے وہ علیحدہ 1-on-1 ملاقات کرتے ہیں. اور ان 3 میں کون لوگ شامل تھے؟ عمران خان صاحب، پوٹن صاحب. اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جو ہمیں آئسولیشن بار بار بتائی جاتی تھی، یہ کیسی آئسولیشن تھی؟ اچھا، یہ وہ ونٹر اولمپکس ہیں جس کا یورپ نے اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے بائیکاٹ کیا تھا. آگے اگر ہم آ جاتے ہیں تو 23 مارچ 2022 عدم اعتماد سے 10 دن پہلے اسلام آباد میں اسلامک کانفرنس منعقد کی جاتی ہے. اس کانفرنس میں پوری دنیا سے، اسلامک دنیا سے وزرائے خارجہ شامل ہوتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کی جو اسلامک کانفرنس تھی اس کے بعد بہت برسوں بعد یہ پاکستان میں ایک ایسی ویل اٹینڈڈ ایونٹ تھا جس کو بڑے زور و شور سے اسلامک دنیا کے ملکوں نے اٹینڈ کیا، بڑے شوق سے. فل پارٹیسپیشن تھی. نہ صرف فل پارٹیسپیشن تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو چائنا کے وزیر خارجہ بھی اس اسلامک کانفرنس کے لیے اسلام آباد آئے اور اس میں شامل ہوئے. اور برسوں بعد ایک ویل اٹینڈڈ کانفرنس جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی. یہ آئسولیشن کی بات ہے. میں نے کہا یہ ضرور لوگوں کو پتہ لگے کہ آئسولیشن کے حالات یہ تھے کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک بلاک نہیں تھا جو پاکستان آ نہیں رہا تھا، پاکستان وہاں جا نہیں رہا تھا، جو پاکستان سے کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا. جہاں تک سعودی، اب انہی الزامات میں واپس جاتا ہوں، تھوڑا سا ہم ان کا ریاکشن بھی دیکھ لیتے ہیں. جہاں تک سعودی عرب کے حوالے سے تعلقات بہتر والی بات ہے تو ہم نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، انسٹالڈ پرائم منسٹر، یہ جو جن کی حکومت کی ہم برسی منا رہے ہیں، یہ وزیر اعظم جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب سے تعلقات بہتر کیے ہیں. ہم نے سعودی عرب سے تعلقات بہتر. بے شک اتنے چکر آپ نے اسلام آباد سے لاہور اپنے گھر کے نہیں لگائے جتنے چکر آپ نے پچھلے 3 سالوں میں اسلام آباد سے سعودی عرب کے لگائے ہیں. بٹ ہم صرف ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے چکر بھی لگائے، آپ کلیم بھی کرتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوئے، کیا لے کے آئے؟ کوئی پروجیکٹ بتائیں، کتنے $بلین لے کے آئے ہیں؟ کچھ اس کا ذکر کریں. دنیا کو پتا تو چلے کہ جو آپ نے تعلقات بہتر کیے ہیں ان تعلقات کی بہتری کی ٹرانسلیشن آن گراؤنڈ کیا ہوئی ہے. اب میں بڑا واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہ ہیلپ نہیں کرنا چاہتے پاکستان کی سعودی سے.
یا نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ ہیلپ کرنا چاہتے تھے، وہ آپ کو ہیلپ دینا چاہتے تھے، مگر اب وہ دور نہیں رہ گیا۔ سعودیہ میں بیوروکریسی یا جو لوگ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ اب جو ان کی ٹیم ہے اس میں آکسفورڈ ہارورڈ کے گریجویٹ نئے نوجوان ہیں جو جب آپ کے ساتھ آگے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پھر پروجیکٹ فیزیبلٹی پہ بات ہوتی ہے، وہ صرف بھیک پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ آپ کو کہتے رہے، ان کی ٹیم یہاں پہ آئی، پوری کی پوری ٹیم یہاں پہ آئی، اور آپ ایک پروجیکٹ تیار نہ کر سکے۔ تعلقات کی بہتری انہوں نے تو مہربانی کی، وہ تو آپ کو ہیلپ کرنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں، مگر آپ اتنے نالائق اور نکمے لوگ ہیں، یہ جن کی برسی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ لوگ ایک پروجیکٹ نہیں دے سکے سعودیز کو، اور آپ ان سے بتائیں نا کیا لے کے آئے، اور ریکارڈ بتائیں آپ کیا لے کے آئے ہیں، پچھلے 3 سالوں میں آپ نے کیا کیا۔ پہلے اعلان ہوا جب SIFC بنی، آپ کو یاد ہے کہ $100 بلین جو ہیں اس کی بات ہوئی، پھر $25 بلین جو ہے اس کی بات ہوئی، اب جناب آگے ہیں کہ $2 ارب، 100، 25، 2 ارب۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں، ان کا ایک بڑا، یہ جن کی حکومت کی برسی کی بات ہو رہی، یہ کہتے ہیں کہ دھیلے کی بھی کرپشن ہو تو مجھے بتائیں۔ تو دھیلے کی بات، ارب ڈالر کی بات تو ان کو شاید ذاتی اس معاملے کے لیے سمجھ آتی ہو، مگر ملک کے لیے ان کو صرف دھیلے سمجھ آتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ کو 2 دھیلے اگر سعودی عرب سے لے نا تو سانو وہ بھی دس دو، ہمیں پتہ تو چلے کہ کتنے دھیلے آپ لے کے آئے ہیں سعودی عرب سے ان 3 سالوں میں، چاہے وہ PDM 1 تھا، چاہے وہ PDM 2 تھا۔ آئسولیشن اسے کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کا ایک وزیر بولتا ہے تو اس پہ $2 ارب اور $1.2 ارب علیحدہ تیل کی مد میں آتا ہے، یا اسے کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم بھی وزٹ کرتی ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ ایک پروجیکٹ تیار نہیں کر سکتے، نہ ان سے لے سکتے ہیں۔ دوسرا، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہر اس پہ کہ ہمارا یہ آخری IMF کا پروگرام ہوگا، یہ آخری 3 سال سے یہ ہمارا آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ یہ ابھی ایک کلائمیٹ کا نیا لون لے لیا آپ نے ہی رپورٹ کیا، آپ کو پتا ہے کہ ابھی اس کلائمیٹ کے لون کے اوپر انہوں نے وہ اس کو لیا ہے۔ یہ واحد وزیر اعظم ہے جنہوں نے 3 سال میں IMF سے 4 معاہدے کیے ہیں، واحد وزیر اعظم ہے جنہوں نے 3 سال میں IMF کے 4، یہ وہ وزیر اعظم جن کی حکومت کی برسی کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے 4 معاہدے کیے ہیں۔ اور بھائی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے معاہدے کیے ہیں، ہمیں جو آپ تانے دے رہے تھے بار بار بارودی سرنگوں کے، کہ ہم وہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں، کلیم آپ کرتے ہیں، بلند بانگ دعوے آپ کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، پھر اسی ادارے کے پاس واپس جاتے ہیں، اور بارودی سرنگیں کون بچھا کے گیا ہے؟ وہ عمران خان۔ بارودی سرنگیں بچھی ہوں گی مگر وہ پھر 8 اپریل کے بعد بچھی ہوں گی، یا پھر انہوں نے بچھائی ہوگی وزیر اعظم ہاؤس کے نیچے کسی سرنگ کے ذریعے ہی آ سکتا ہے نا، جو بندہ ضمانت پہ ہو جس دن وہ وزیر اعظم بن رہا ہو تو پھر سرنگ کے ذریعے ہی بیٹھ سکتا ہے نا، وہ سرنگیں بتائیں گے سارے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا ایک جوائنٹ سیشن جنوری کا 2022 میں جس میں لون کے حوالے سے بات ہو رہی تھی IMF کی، اسحاق ڈار صاحب کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس، بلاول کہتے ہیں، بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ PTI نہیں ہے، یہ PTI MF ہے، اور اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم اپنی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی IMF کی ساری ڈیلیں ختم کر دیں گے۔ میں بلاول بھٹو زرداری سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب، ہم انتظار کر رہے ہیں، آج بھی انتظار کر رہے ہیں، PDM 1 اور PDM 2 مجھے بتایا جائے کہ کون سی ڈیل تم نے ختم کی ہے۔ ڈیل ختم کرنا تو دور کی بات ہے، تم نے 4 معاہدوں کے اوپر دستخط کیے ہیں IMF کے ساتھ، اور اس وقت آپ تماشا بنا رہے تھے کہ ہم نے سرنگیں بچھائی ہیں۔ ہم نے سرنگیں نہیں بچھائی ہیں، آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، آپ چوروں نے، ڈاکوؤں نے، نکموں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ وہ تو صرف سرنگیں اور آئسولیشن، وہ تو صرف ایک بہانہ تھا عمران خان کا، وہ جو ریجیم چینج والا جو معاملہ تھا۔ یہاں پہ اسحاق ڈار کا اگر ذکر نہ ہو تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی۔ وزٹ ہے نا یہ اس
برسی والی حکومت کے وزٹ ہیں, آن دا فلور آف دا ہاؤس کہتے تھے IMF کے حوالے سے کہ جی یہ کیونکہ میزائل پروگرام رول بیک کروانا چاہتے تھے. پھر ایک اور ذکر کر دیا IMF کے حوالے سے کہ جی IMF کہتا ہے کہ کیونکہ آپ کا ایکسپینڈیچر والا وہ معاملہ ہے, خسارہ جو ہے آپ کا بڑھ گیا ہے, تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کرانے کے پیسے نہ دیں. وہ جو آپ کو یاد ہے پنجاب کا اور KP کا الیکشن تھا, پیسے نہ دیں. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ IMF کو دونوں صورتوں میں وضاحتی ای میلز کرنا پڑی, جو کہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ وہ جادوگر ہے, یہ جن کی حکومت کی برسی کی بات ہو رہی ہے, یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے رہے اور پھر یہ کہتے رہے کہ شاید یہ سرنگیں جو ہیں وہ بچھائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے. جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی اور عدم اعتماد سے 2 ماہ پہلے کی بات ہے, بہرحال ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی آئسولیشن کے حوالے سے ہے. چائنا, آپ یہ دیکھیں UAE کے ویزوں کا معاملہ آپ دیکھ لیں, سعودیہ میں سفری پابندی کا آپ دیکھ لیں, یورپ اور USA کی ٹریول ایڈوائزریز آپ دیکھ لیں, GSP پلس کا جو تھریٹ آ گیا, جو انہوں نے کہا ان کا جو وزٹ ہوا اور اس پہ جو ان کی طرف سے آیا, وہ آپ دیکھ لیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور اسی وزیر اعظم اور اس برسی والی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آج سے پہلے UAE اور سعودیہ بھی ہم پہ مطلب پابندیاں لگائیں گے, تو کیا یہ 3 سالوں کی آئسولیشن ہے یا اس سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے وہ آئسولیٹ؟ پاکستان دنیا میں کبھی اتنا آئسولیٹ نہیں تھا جتنا آج پاکستان آئسولیٹ ہے اس دور حکومت میں, یہ برسی والوں کی حکومت کے اندر, اور یہ شرم کا مقام ہے. پرائم منسٹر کا اوتھ جس دن اٹھانا تھا, وزیر اعظم جو انسٹالڈ وزیر اعظم ہیں جن کی میں یہ برسی والی حکومت کی بات کر رہا ہوں, اسی دن جناب کی ایک پیشی تھی لاہور میں, اور مقدمہ کیا تھا؟ بیل پہ تھے, 11 تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں. مقدمہ کیا تھا؟ رمضان شوگر مل والا, منی لانڈرنگ والا اور کرپشن والا مقدمہ تھا. اور جو عدالت میں وہ دی گئی کہ جی آج کیونکہ وہ جو آپ کا ملزم ہے اس کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانا ہے تو استثناء ہے, تو آپ مہربانی کریں کہ اس تاریخ کو آگے کر دیں. تو منی لانڈرنگ کا کیس, وہ کرپشن کا کیس, رمضان شوگر مل کی ٹیٹیوں کا کیس جس میں وہ چپڑاسی اور وہ ساری ٹیٹیز تھیں, آپ کو یاد ہوگا, یہ وہ کیس تھا. جس دن پیشی تھی اسی دن حلف اٹھایا, تاریخ آگے لی, تاریخ 27 کی پڑی, اور پھر والنٹریلی ایک بیان آتا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے, جو مدعی ہے, وہ درخواست واپس لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے جی بغیر کسی پریشر کے میں درخواست واپس لینا چاہتا ہوں اور میں کارروائی نہیں کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص جو منی لانڈرنگ کے کیسز میں, کرپشن کے کیسز میں ضمانت پہ تھا, اس کو سرنگ بچھا کے وزارت عظمیٰ کے عہدے کے اوپر بٹھایا گیا ہے. اس کو یہ کرتوت ہیں. یہ تو میں تو صرف چیزیں شروع کر رہا تھا, میں نے کہا آئسولیشن کے حوالے سے بات نہ کی جائے اس برسی والے دن تو یہ بہت ظلم ہوگا. باقی بہت سے انڈیکیٹرز ہیں, دہشت گردی کے حوالے سے ہے, معیشت کے حوالے سے ہے, دفاع کے حوالے سے ہے, بہت سے معاملات ہیں. میں باقی معیشت کے حوالے سے, کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ میں مزمل بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ اب یہ اس کو چیز کو آگے لے کے چلیں اور کچھ چیزیں آپ سے بھی شیئر کریں, بتائیں دنیا کو کہ انہوں نے برسی کے موقع پہ بتائیں کہ 3 سالوں میں انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ کیا ہے اور کیسے کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سب کا. سب سے پہلے تو یہ حکومت جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا سیاست قربان کر کے معیشت ریاست کو بچا لیا, ہم نے ڈیفالٹ سے ملک کو بچا لیا, ہم نے معاشی پاکستان میں بحالی کر دی, تو بہت ضروری تھا کہ اس برسی میں سب سے پہلے تو ذکر کر دیا جائے کہ وہ کون سا ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے جس سال حکومت ختم ہو رہی ہو تو ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی ریمیٹنسز 31 ارب ڈالر سکور کی گئی ہو, ملک کی تاریخ کی ہائیسٹ ایور برآمدات جو ہے اس سال اچیو کی گئی ہو. شرح نمو جسے GDP گروتھ کہتے ہیں 6.5% اور اس سے 1 سال پہلے 6.1%. کنزیکٹیو 2 years 6% GDP گروتھ
2005 کے بعد پہلی دفعہ اس وقت ہو رہی ہو. عدم اعتماد سے پہلے جو آئسولیشن کی باتیں کر رہے تھے, اس وقت پاکستان کے خزانے 24 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے. ایسا کیا ہوا کہ عدم اعتماد کے ایک مہینے میں جو ہے 8 ارب ڈالر ملک سے نکل گئے. یہ کون سا ڈیفالٹ ایسا تھا جس میں اس وقت جب عمران خان کی حکومت تھی تو کریڈٹ ریٹنگ جو اس وقت تھی وہ اب بھی اس سے جو ہے 2 نوچ نیچے ہے. پھر ان 3 سالوں پہ آ جائے, ان 3 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم گروتھ ہوئی. کل کی اخبارات کی ہیڈ لائن تھی, اور آج کی بلکہ اخبارات کی ہیڈ لائن ہے, اور کل کی نیوز چینل کی ہیڈ لائن ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اس سال شرح نمو 2.5% رہے گی اور اگلے سال 3% رہے گی. ابھی 1 مہینے پہلے اڑان پاکستان کا ایک پروگرام ہوا تھا جس کو اڑان کی مطلب بھری تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1000 ارب ڈالر پاکستان کی معیشت ہو جائے گی 2029, اور اس میں جو رفتار بتائی تھی پاکستان کی گروتھ کی وہ 9.8%. 78 سال میں پاکستان نے صرف 1 سال بھی ایسا کبھی گروتھ نہیں حاصل کی. اب وہ 9.8% سب سے پہلے تو ان کی منسٹری آف فائنانس نے اس کو ڈسون کیا, اب عالمی ادارے کرنا شروع ہو گئے. 2.5% ایشیائی ترقیاتی بینک. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بڑے کھلے دل سے بات کر دی ہے. 6 ماہ کا نمبر آیا ابھی شرح نمو کا 1.54%. پاکستان کی 10 سالہ تاریخ میں کووڈ کے سال کو ہٹا کے یہ سب سے لوویسٹ اس سال. اور یہ وزیر اعظم اور ان کے ساتھی کس ڈٹائی سے بول رہے ہیں کہ ہم نے معیشت بحال کر دی. پھر IMF جس کے جو ان کا اس وقت پیر کیلے بنا ہوا ہے, جس کو ہمیں کہتے تھے PTIMF, آج جو ہے یہ PDIMF پتہ نہیں کیا بن چکا ہوا ہے. ان کے بغیر پانی کا گلاس نہیں پیتے. ایک ہفتہ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب ریئل اسٹیٹ کے ٹیکسز کو کم کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور پھر بعد میں IMF آتا ہے اور IMF کہتا ہے کیسے کر سکتے ہو. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی وہ ابھی تو مجبوری ہے, نہیں کر سکتے, اور یہ وہ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں آخری پروگرام ہے IMF کا. وقاص صاحب نے بولا 3 سال میں 4 پروگرام لیے. پہلا پروگرام جو ہمارا تھا, پھر اس کے بعد 9 ماہ کا پروگرام لیا, پھر یہ جو ابھی جو چل رہا ہے وہ جس کے ریویوز, اور اب ہاتھوں ہاتھ نیا کلائمیٹ ریزیلینس پروگرام لیا. تو یہ پاکستان کی GDP گروتھ جس سال عمران خان صاحب جب اپنے آخری سال تھا تو 6.5% تھی, اس کے اگلے سال ہی 6.5% سے منفی گروتھ ہو گئی. پچھلے سال 2.4%, اس سال 2.5%. میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا 77 سال میں اس طرح کا سلو ڈاؤن کا جو سپیل ہے وہ 1972, 73, 74, 75 کے زمانے میں آیا تھا جب پاکستان کا بنگلہ. اس کے بعد یہ 50 سال کے بعد یہ معاملات واپس آئے, 50 سال کے بعد. اب بات کر لیں آپ ملک کی صنعت کی. عمران خان کے آخری یہ کون سا ملک تھا جو ڈیفالٹ کر رہا تھا, اس کی صنعت ڈبل ڈیجٹ میں گرو کری تھی. 2 سال کنزیکٹیو ڈبل ڈیجٹ میں صنعت 12%, 13%. وہ سال آخری سال تھے. اس کے بعد سے ہر سال صنعت نے منفی گروتھ کی ہے, ہر سال صنعت نے منفی گروتھ کی ہے. ایگریکلچر, اس سال فلڈز آ گئے, ان کا کیوں قصور بولیں. بعض اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا, مطلب حکمرانوں کا بھی اثر ہوتا ہے, مطلب وہ اس طرف لے. چلے آپ نے بول دیا, میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا. وہ ہوا. پھر منفی ایگریکلچر گروتھ ہوئی جس کی وجہ سے ملک میں تاریخی مہنگائی ہوئی. وہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی کہ 23% 2022 میں مہنگائی, 23 میں, 2024 میں 38%, اور اب 100% کے قریب ہر چیز کی قیمتیں جو ہے 2 سالوں میں بڑھ گئی. اس کے بعد جو ہے 5-10% اوپر نیچے, وہ بھی عالمی مارکیٹ میں ہوئی کم. اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مہنگائی پہ کنٹرول کر لیا. مہنگائی کا کنٹرول اس کو نہیں کہتے. مہنگائی کا کنٹرول اس وقت کہتے ہیں, وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جیب میں پیسے ہونا تو مہنگی چیز بھی سستی ہے, اور جب پیسے نہ ہونا تو سستی چیز بھی آپ کے لیے مہنگی ترین ہے. آپ نے جو یہ کام کیا اس کی وجہ سے پاکستان کی 78 سال کی تاریخ کی تاریخی غربت, 2022 میں پاکستان کی غربت 34.2% تھی, جو 2025 میں بڑھ کر ہو گئی ہے 40.5%. اور اس کا پیمانہ یہ دیا گیا ہے $3.65 پر ڈے جو کماتے ہیں, اگر ان کی آمدنی سے کم ہے. $3.65 کا مطلب دن کا 1,200 روپے جو کماتے ہیں
اس سے کم آمدنی والے کو غریب تصور، غربت کی لائن. تو یہ 40.5% کہا یہ جا رہا ہے اس وقت پاکستان کی، کیونکہ ڈیٹا نہیں آ رہا، 50% سے زیادہ آبادی جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے. بے روزگاری، جیسے میں نے یہ کہا نا کہ آمدنی ہو تو چیزیں مہنگی چیزیں بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں. بے روزگاری جو ہے پاکستان کی، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت تھا 6.2%. پچھلے سال وہ بڑھ کے 8.5% ہو گیا. صرف بے روزگاری کی وجہ سے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے الگ آئے. تو جو پرچیزنگ پاور تھی وہ اس پہ الگ ہٹ پڑی. اب اس کا کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں، آپ بھی سنیں وقاص صاحب یہ بات، 1947 کے بعد سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے؟ 2022 میں 8,32,000 لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر روزگار کے لیے گئے. 2023 میں 8,62,000 لوگ گئے چھوڑ کے پاکستان، اور 2024 میں 9,76,000. یہ کون سی معیشت کی ریکوری اچھی ہو رہی ہے کہ یہاں سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر روزانہ یہ جو ناگہانی ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ شپ ڈوب گیا، فلاں جگہ جو ہے وہ جا رہے تھے تارکین وطن جو ہے وہ ڈوب گئے. یہ چیز. پھر اس کے بعد میں نے آپ سے انڈسٹریل گروتھ کی بات کی، یہ تمام باتیں کی. اب مہنگائی کی تو ہم بار بار بات کرتے ہیں نا. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے استعمال میں چیزیں جو ہیں کتنی، مطلب 2022 میں ہم کرتے تھے اور آج کتنی کرتے ہیں. 2022 میں 2,31,000 گاڑیاں اور ٹرک اور بسز بکی تھی عمران خان کے آخری سال میں. 2023 میں جب یہ معیشت اچھی کرنے آئے تھے وہ سیدھا گر کے 85,000 ہو گئی. مطلب ایسی کتنی زبردست معیشت اچھی کی انہوں نے کہ لوگ بیچارے جو ہے اپنے گاڑیاں الٹا بیچنے بھی آ گئے ہوں گے. 2024 جو ابھی سال ختم ہوا ہے دسمبر، 1,24,000 میں ابھی کھڑے ہیں. یعنی کہ جب وہ 2,31,000 لوگ گاڑیاں ملک میں خرید رہے تھے تو ملک میں لوگ جو ہے پریشان تھے، اور آج جب 1,24,000 خرید رہے ہیں تو ملک میں بڑی ترقی ہو رہی ہے. سیمنٹ ایک زاویہ ہے نا ترقی کا، کہ حکومت بھی ترقیاتی اخراجات کرتی ہے، مکان عام آدمی بناتا ہے. سیمنٹ 2022 میں 53 ملین ٹن بکا تھا. اس کے اگلے سال 44 ہو گیا اور اس سال بھی 45 ہے. اور یہ جو سال چل رہا ہے اس کے 8 ماہ میں 30 ملین، یعنی کہ اس سے بھی لوویسٹ. بجلی ایک اور پیمانہ ہے کہ آپ بجلی استعمال کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں. ملک میں اگر بجلی زیادہ استعمال ہو رہی ہے تو صنعت چل رہی ہے. اس کا مطلب 1,46,000 گیگا واٹ 2022 میں استعمال ہوئے تھے، اب وہ کم ہو گئے 1,10,000 گیگا واٹ. یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، یہ جو گیس کی قیمتیں بڑھائیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں معیشت کی سست روی کی. مجھے نہیں پتا، میں ایک معیشت کا طالب علم کے طور پہ یہ میں بات 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت ریسیشن میں ہے. یہ جو ہجرت ہو رہی ہے، یہ جو تجارت آپ کی نیچے گر رہی ہے، یہ تمام چیزیں. پھر اس حکومت کی آپ کارنامے دیکھیں. آپ بارودی سرنگی کی باتیں کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ دن نہیں گزرتا تھا جب LNG پہ پروگرام نہیں ہوتا تھا ان کا. LNG کے ٹرمینل نہیں لگا رہے. شہباز شریف نے اس وقت جو ہے نواز شریف نے LNG منگائی، ملک کے لیے سستی یہ کی بجلی پیدا کی. یہ وہی LNG کے قطر کے کانٹریکٹ عمران خان نے جو ری نیگوشیٹ کیے تھے، اب قطر کو کہہ رہے ہم سے گیس بک نہیں رہی، آپ اس کو جو ہے معطل کر دیں. پاکستان کی تاریخ میں جو LNG جو ہے، جس کو ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے ٹرمینل نہیں لگائے، اپنے لگائے ہوئے معاہدوں پہ ان کو جا کے منتیں کر رہے ہیں کہ جی LNG ہم سے گیس نہیں بک رہی. اور جو مقامی گیس ہے وہ بھی نہیں نکال پا رہے. 1,00,000 بیرل پر ڈے تیل پاکستان میں پیدا ہوتا تھا آج سے 10-12 سال پہلے. کل کا نمبر ہے 58,000 بیرل پہ آ گئی ہے پاکستان. یہ منرلز اینڈ مائننگ کی کانفرنس بھی ہو رہی تھی اور پتہ نہیں کیا بیچا جا رہا تھا. 58,000 بیرل پہ پاکستان کی پروڈکشن آ گئی ہے. پھر چینی، ویٹ، یہ تمام چیزیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سال ایگریکلچر جو انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد پاکستان کی جو بیک بون ہے، پاکستان کی رورل اکانومی 65%، پاکستان کے جو 65% لوگ ہیں وہ رورل اکانومی پہ ڈپینڈنٹ ہے. اس وقت جو ایگریکلچر کا حال ہے پاکستان، ایک تو پانی کی وجہ سے ویسے ہی ایشوز ہیں ہمارے، اب یہ جو پالیسیز کی وجہ سے موسٹ فوڈ انسیکیور کنٹری بنتا جا رہا ہے.
کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سال یہ جو حالات ہیں اگر ایسے رہے تو ملک میں واپس سے گندم کی امپورٹ کرنی پڑے گی, اور کتنی کرنی پڑے گی, اور کے پی آپ کو پتہ ہے ویسے بھی باقی ملک سے جو ہے گندم کی ضرورت پوری کرتا ہے, تو کیا ہوگا ان علاقوں میں. یہ تمام چیزیں باس نے بتا دیا. آئی ایم ایف کے 4 پروگرام کی بات تو اپنی جگہ ہے سر. آئی ایم ایف کا پروگرام ملتا ہے نا تو ایک چیز تو طے ہوتی ہے کہ سرمایہ کاری آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ پہلا پروگرام ایسا ہوا ہے کہ سرمایہ کاری کو جو دھیلے والی بات ہے, ایک دھیلا نہیں آ رہا. سٹاک مارکیٹ کان پکا دیے, اشتہارات لگا کے بول کے سٹاک مارکیٹ. اسی سٹاک مارکیٹ سے $252 ملین کا آؤٹ فلو ہے اس سال کا فارینر کا. آپ مجھے بتائیں گے سٹاک مارکیٹ کا جو وہاں کا مطلب 20 سال اسی سٹاک مارکیٹ سے $250 ملین کا آؤٹ فلو ہے. ٹی بل سے $1 ارب کا گورے نے فارینر نے جو ہے آؤٹ فلو کیا ہے. تو یہ جو ہے آئی ایم ایف کا پہلی دفعہ پروگرام ایسا ہے کہ آپ کو پیسے جو ہے باہر سے نہیں آئے, اور اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ سے مہینے کی اوسط $1 ارب کے حساب سے اپنے ریزروز اس کے نہ گر جائے, مارکیٹ سے خرید رہے ڈالر, یعنی کہ عام آدمی سے خرید رہے, باہر سے پیسے نہیں آئے. قرض کی بات کرتے ہیں. جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی بولتے تھے 18,000 ارب اس نے قرض لے لیا, 72 سال میں اتنا لیا تھا. عمران خان کی حکومت 3.5 سال 42 مہینے میں قرض لیا گیا تھا 18,500 ارب روپے, اور اس وقت پاکستان کا مجموعی قرضہ تھا 43,500 بلین. فروری 2025 پاکستان کا قرضہ ہے 75,000 ارب. تیسری برسی 3 سال, 3 سالوں میں 22,000 ارب روپے قرض لیا, اور کوئی قرض دینے کے لیے اب تیار نہیں ہے. منتیں کر رہے ہیں, تلے کر لیں, جا کے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے, آپ کو مجھے بخار ہوتا ہے, تھرمامیٹر یوز کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے معیشت کی حالت صحت کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کریڈٹ ریٹنگ. جب عمران خان کی حکومت تھی تو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ تھی B3 اسٹیبل, اور ان کی حکومت آئی اس میں 2 دفعہ کریڈٹ ریٹنگ گر کے CAA3. آج 3 سال ہو گئے پاکستان عالمی مارکیٹ میں ایک بانڈ نہیں کر سکا. آپ نے جب یہ باتیں بتائیں تو آپ ایک بات بھول کے بتانا کہ فروری کے مہینے میں ہی پاکستان نے $1 ارب کا عالمی مارکیٹ سے بانڈ بھی کیا تھا, جب یہ آپ آئسولیشن کا دور جس کو آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے $1 ارب کا بانڈ بھی کیا تھا. آج کل وہ ایک نیا کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا. کرنٹ اکاؤنٹ اگر سرپلس آپ کی برآمدات یا آمدنی سے ہو, مثال ایسے دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک گھر میں 1 لاکھ روپے خرچہ تھا اور 80,000 روپے آمدنی تھی, تو 20,000 کا خسارہ تھا اس کو, وہ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ. ٹھیک ہے, اب 3 مہینے بعد جو ہے وہ شخص کہے کہ میں نے اپنے گھر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے نا ختم کر دیا. میرا پہلے 80,000 آمدنی تھی, تو اب جو ہے یا تو 80,000 سے 1 لاکھ آمدنی کرتا تو خسارہ کم ہوتا, تو ہر آدمی کہتا واہ ماشاءاللہ اس نے اپنی آمدنی بڑھا دی, اب اس کو قرض نہیں لینا پڑتا. لیکن ایک اس نے کیا کیا کہ بچوں کو جو 2 وقت کی روٹی کھلا رہا تھا اب 1 وقت کی روٹی پہ لے آیا, تاکہ جو ہے اس کو قرض نہیں دے رہا تھا, تو وہ خسارے کو کم کیا. تو معیشت کو انہوں نے بند کر کے, پاکستان کی درآمدات بند کر کے, یا تو آپ نے ایکسپورٹ بڑھائی ہو نا تو ہم بڑے خوش ہوں. آج کل ریمیٹنسز کی بات کر رہے ہیں. سر ریمیٹنسز کی بات یہ ہے, میں نے آپ کو بتا دیا 27 لاکھ لوگ جو ہیں 2022 کے مقابلے میں آج پاکستان سے زیادہ, جو 30% بنتے ہیں ایکسپیکٹس کی زیادہ تعداد 2022 سے ملک سے باہر. اس کے باوجود جو ہے آپ کی جو ریمیٹنس ہے, جو عمران خان کی حکومت کا آخری مہینہ $3 ارب تھی, اس کے آپ قریب پہنچیے. 30% زیادہ لوگ جا کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب فیملی پیسہ بھیجتی تھی تو وہ گھر کے خرچوں کے لیے بھی بھیجتی تھی, اور کچھ بھیجتی تھی کہ گھر والے سیونگ کریں پاکستان میں, کوئی سونا خرید لے, کوئی زمین کا ٹکڑا خرید لے, کوئی گھر کی تعمیر کر لے. آج صرف پاکستان میں پیسے بھیجے جاتے ہیں کہ گھر کا خرچہ چلایا جا سکے, باقی فالتو پیسے باہر سے کوئی نہیں بھیج رہا کہ پتہ نہیں ڈالر کا کیا ہوگا, اس ملک میں کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے. تو مجھے ایک بینکر بتا رہا تھا کہ اوسط پہلے 700 درہم یا ریال فی بندہ گھر کو بھیجتا تھا, اب وہ 450 ہو گئی اوسط. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. یہ تمام چیزیں. اب میں 2-3 منٹ 5 منٹ زیادتی ہوگی اگر کے پی کے بارے میں بات نہ کی جائے.
خیبر پختونخوا جب میں آیا تھا سال پہلے، آپ سارے دوست تھے، آپ سارے دوستوں نے کہا تھا کہ یہ صوبے کے مالی حالات اور یہ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، کیسے چلے گا، یہ تمام چیزیں آپ ساروں کو ایک ایک چیز کا پل پل کی خبر ہے، لیکن آپ لوگ کی توسط ایک دفعہ جو ہے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو علی امین صاحب کی ہے، 250 ارب روپے کا فائنینشیل امپیکٹ کریٹ کیا ہم نے، 250 ارب روپے کا۔ ایک ہم بار بار یہ بولتے ہیں کہ اب ہمارے پاس 3 مہینے کی تنخواہیں، صرف ہم اس لیے بولتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے یا جو ہم خزانے کا اماؤنٹ بتائیں تو وہ جو ہے اس سے یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اب آپ ہمیں بھی پیسے دیں، یہ والا مسئلہ بھی حل کریں، یہ بفرز کریٹ ہو رہے ہیں ابھی اس وقت سارے۔ تو 250 ارب روپے کا جو ہے فائنینشیل امپیکٹ ہم نے کریٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آئی ایم ایف نے 178 ارب روپے کا سرپلس کا، باوجود اس کے کہ ایف بی آر جو ہے اس وقت 700-800 ارب روپے کے شارٹ فال اور ہمیں 70 ارب روپے کم آئے ہیں ایف بی آر سے، اس کے باوجود ہم سرپلس میں ٹارگٹ سے بہت اوپر جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیوز میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے، تقریباً ہم نے 49% اضافہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا فائنانس بل اٹھا لیں پچھلے سال کا، پچھلے 10 سال میں اتنے ٹیکس میجرز نہیں لیے گئے تھے جو ہم نے پچھلے 1 سال میں لیے۔ میرا دوست سامنے بیٹھا ہے لحاظ، اس نے کہا تھا کہ یہ جو ترقیاتی اخراجات، یاد ہوگا ہماری آپ کی بحث بھی ہوئی تھی اس میں، انہوں نے کہا تھا یہ آپ نے جو ترقیاتی، اور بلکہ پہلا مہینہ آیا تھا انہوں نے کہا تھا کتنی آپ نے ریلیز کی ہے مجھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ترقیاتی اخراجات آپ دکھا رہے ہیں یہ آیا آپ پورے کر سکیں گے کہ نہیں، یہ صرف یہ بجٹ کے لیے۔ تاریخ میں میرا 20 سال کا معیشت کا تجربہ ہے، چاہے وفاق ہو چاہے صوبے، جو بھی بجٹ میں ترقیاتی بجٹ اناؤنس کرتے ہیں اس میں کٹوتی ہوتی ہے، کبھی 20%، کبھی 25%۔ تاریخ میں پہلی دفعہ خیبر پختونخوا اور تمام صوبوں میں ہم نے اپنا ترقیاتی بجٹ اوپر کی طرف ریوائز کر دیا ہے، 26% ریوائز کیے، 33 بلین روپیز۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے ترقیاتی اخراجات میں 4 حصے ہوتے ہیں، ایک صوبائی اے ڈی پی ہوتی ہے، ایک ہمیں جو باہر سے ڈیولپمنٹ پارٹنر سے جو پیسے ملتے ہیں جس سے ہم پروجیکٹس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، تیسرا وفاق کی پی ایس ڈی پی ہوتی ہے، چوتھی جو ہے وفاق کی جو ہے مرج ایریا کے لیے پیسے دیتی ہے اے آئی پی، اور اس میں جو چوتھا اور تیسرا ہے وفاق جو ہے 20% بھی ابھی تک پیسے نہیں جاری کر سکا، اور خیبر پختونخوا حکومت نے فروری سے پہلے 80% اس سال کے فنڈ جاری کر دیے۔ اور باقی جو نئے فنڈ کے ساتھ بھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دفعہ ہم 30 جون کا انتظار نہیں کریں گے، مئی کے آخری ہفتے تک ہم یہ جو اے ڈی پی پلس بھی ہم نے جو اعلان کی ہے وہ بھی ہم جاری کر دیں گے، اس کے باوجود ہمارا جو ہے سرپلس رہے گا۔ لائبلٹیز بھی ہم نے ادا کرنا شروع کر دی ہیں۔ صحت کارڈ جب ہم آئے تھے 19 ارب کی لائبلٹی تھی، آج وہ 12 ارب میں رہ گئی، صرف صحت کارڈ میں 33 بلین روپیز 11 ماہ میں 10 ماہ میں ہم نے جاری کیے۔ آپ لوگوں کی توسط سے ایک گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں، ایم پی ایز بھی بار بار آتے ہیں، 33 بلین 11 ماہ میں جاری کیے ہیں۔ جب ہم آئے تھے 19 ارب ہماری لائبلٹی تھی، اس لائبلٹی کو بھی کم کر کے 12 ارب میں کر دیا۔ پہلا سال ایسا ہے حکومت کا جو ہمارے واجبات ہیں وہ ہم نے اپ ٹو ڈیٹ کلیئر کرتے جا رہے ہیں، کوئی ہم جو ہے اپنے واجبات بلکہ پرانے واجبات بھی آہستہ آہستہ کر کے، جیسے صحت کارڈ کا بتایا اور لائبلٹیز بتائی، سی این ڈبلیو کی، وہ واجبات بھی ہم کلیئر آہستہ آہستہ کر رہے ہیں۔ ایون یونیورسٹیز کو بھی ہم نے پچھلے سال سے زیادہ پیسے دیے ہیں، اور ہمارا ان کو اب کمٹمنٹ ہے کہ ہم ان کی جو پرانی جو پینشن ان کی رکی ہوئی ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ساتھ پوری ادا کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ٹی ایم ایس، لوکل گورنمنٹ، ان کے جو بیک لاگ تھے وہ بھی ہم لائبلٹیز میں کلیئر کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ ہمارے خزانے میں پیسے ہیں۔ آپ لوگ کی توسط ایک بہت اہم بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کل ہی میں نے جو ہے واپس یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جو ہم رائلٹیز پے کرتے ہیں آئل اینڈ گیس کی، جو ہمارے آئل اینڈ گیس کے علاقوں سے آتی ہے، جو ہمیں ٹوبیکو سیس، جو ہمارے ٹوبیکو، جو ہمیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی جو شیئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہوتی ہے، وہ ماضی میں نہیں دی گئی۔ میں نے کل ایک انسٹرکشن دی ہے کہ اس سال کی جو رائلٹیز اور جو اس سال کا حساب ہے وہ 30 جون سے پہلے کلیئر ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پرانی بھی دی جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پرانی کا حساب بھی آپ ساروں کے جو ہے نا برادری کا حساب ایک آدمی سے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہم اون کرتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو ایک پلان کے ساتھ دے دیں گے۔ تو اب کوئی بھی رائلٹیز، پہلے تو وزیر اعلیٰ نے 10 سے 15% کر دی ساروں کی رائلٹیز، ان تمام علاقوں کو جہاں جہاں سے ان کی رائلٹیز ہیں اپ ٹو ڈیٹ
ان کو ساتھ ساتھ دینا شروع کر دیں گے. ڈیٹ فنڈ آپ نے دیکھ لیا, ہم نے قرض اتارنے کا ایک فنڈ بنایا جس میں 30 ارب ڈال دیے. آج کل میں ہماری پلاننگ ہو رہی ہے کہ مزید 100 ارب اس میں ڈالنے ہیں, یہ 50 ارب ڈالنے ہیں, تو اگلے 100 ارب تک بھی ڈال سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں, اور مزید 30 کے اوپر 100. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 4 سے 5 ہم نے فورن لون اس سال ڈکلائن کیا. پالیسی یہ بنا رہے ہیں کہ وہ لون لیں جو اپنی کمائی کر کے اپنے لون کو اتار سکیں, وہ لون نہ لیں کہ جس کے بعد صوبے کے ٹیکس پیئر کی منی سے ان کا قرض اتارنا شروع کریں. وہاں پہ بھی ہم نے کافی زیادہ ریشنلائزیشن کی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے سوشل سیکٹر پروگرامز ریوائیو کیے. صحت کارڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا بنتا. احساس پروگرام, 4 قسم کے احساس پروگرام جس میں آلریڈی اسی جرگا ہال میں ہم نے چیکس ڈسٹریبیوٹ کیے. ہوم سٹے شروع کیا. سولر پروگرام اسی جرگا ہال میں آپ لوگ آئے, وہ شروع کیا. رمضان پیکیج ابھی ختم ہوا ہے. پچھلے سال بھی 10 ارب دیے تھے, اس سال بھی 10 ارب دیے. واحد حکومت تھی پچھلے سال جس نے 10,000 ارب روپے 10 ارب روپے 10,000 روپے فی فیملی وایا چیک فیملی کو وایا بینک الفلاح دیے تھے. باقی راشن بیگ اور یہ وہ, ان سب نے تقلید کی اس سال ہماری. وفاقی حکومت نے بھی تقلید کی. وفاق نے حالانکہ 5,000 دیے اور جس پہ اتنے اشتہار لگائے. پنجاب حکومت نے 10,000 دیے کہ جی پہلی دفعہ پورے پاکستان میں کسی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو ہے یہ 10,000 روپے جو ہے نا گھر پہنچا کے دیا. پچھلے سال جو انہوں نے جو 3,500 کی تصویروں والی بوریاں بیچی تھی انہوں نے, تو وہ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں, تو وہ کریڈٹ اس کا زبردستی ان کی جو ہے وہ لینا چاہ رہے تھے. اس کے علاوہ ہم نے صوبے کے لیے جو ہے صوبے کو پہلی دفعہ انٹیگریٹ کیا ہے وفاق سے اور عالمی مارکیٹ سے. ہم نے بجلی اور انرجی کے روڈ شوز پورے پاکستان میں کیے, کراچی اسٹاک ایکسچینج میں, لاہور میں, اسلام آباد میں. ڈونرز کانفرنس کی آتے ہی $1.8 بلین کا ہمیں کمٹمنٹ آیا. NFC کی سب سے بڑی کانفرنس جو وفاق کو کرنی چاہیے تھی پچھلے مہینے ہم نے کی. پورے پاکستان کے تمام صوبوں کو ہم نے بلا کے اور اپنے خیبر پختونخوا اور مرج ایریا کا کیس لڑا ہم نے. اور اگلے 2 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ کیا دمادم مست کلندر کرتے ہیں ہم. جو ہماری جو چیزیں ہیں, جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ہم نے جو وزیر اعلیٰ جسے کہتے ہیں کہ اس وقت چڑھائی کی ہوئی ہے اس معاملے میں, مرج ایریا کے جو معاملات ہے اس پہ, یہ جو آئل اینڈ گیس ہے اس کی رائلٹیز پہ, کیونکہ ہمارے صوبے کے صرف 5 ایونیوز ہیں جس پہ ہم اپنی آمدنی کر سکتے ہیں. ایک ہے, اور وہ ہے سارے کے سارے نان ٹیکس, مائنز اینڈ منرلز, فارسٹ, ٹورزم, ٹریڈ کوریڈور, یہ جو آپ کی تجارت ہوتی ہے, اور یہ اب آپ کے پاس آگے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ بجلی جو ہم سستی بجلی بناتے ہیں. یہ 5 جگہیں ہمیں اپنے نان ٹیکس ریونیو کو بڑھانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ بجٹ دیکھیں گے کہ ہمارا ایکسٹریملی جسے کہتے ہیں نا کہ ریونیو پرو ریونیو بجٹ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ جو ٹوبیکو جو تھا جو فیڈرل گورنمنٹ نے آج تک اپنے پاس رکھا کیونکہ وہ بہت پیسے کماتی ہے, وہ ہم ٹوبیکو بورڈ کو بھی ڈیوالو کر کے صوبے کی طرف لا رہے ہیں اور کافی قریب آ گئے ہیں وفاق ادا ہو جائے. تو یہ اوور آل صورتحال تھی. اب اگلا بجٹ آ رہا ہے, وہ وزیر اعظم صاحب سر کہتے ہیں کہ جی میں نے بجلی جو ہے کم کی. تو سوال یہ تھا کہ جب ہماری حکومت جاری تھی تو 25 روپے بجلی تھی, اس کو بڑھا کے 65 روپے کیا گیا. 65 روپے سے جو ہے 7 روپے کم کی گئی. وہ بھی انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک آپ کو ہم کو پیٹرول میں ریلیف ملنا تھا وہ روک لیا, وہ ریلیف سے جو ہے بجلی 2 روپے سستی کی. پھر اس کے بعد کیا کیا, جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہوئی وہ بجلی میں آٹومیٹکلی آنی تھی فیول ایڈجسٹمنٹ, اس کو کر کے وزیر اعظم صاحب کو کوئی اشتہار دینے تھے, بہانہ بنانا تھا, کچھ کرنا تھا. تو وہ جو ہے بجلی کی یہ کہانی ہے. اب آپ لوگوں پہ آج کی خبر ہے, نئی خبر بھی سن لیں, میں بتا دیتا ہوں. کلائمیٹ کا لون $1 ارب لیے اور اس کے لیے کاربن ٹیکس پیٹرول پہ لگے گا. یہ جو ابھی جو ٹرمپ صاحب نے دنیا میں بھوچال ڈالا ہے جس کی وجہ سے پیٹرول سستا ہوا ہے کہ کوئی ریلیف مل جائے, شاید 1-8 مہینے مل جائے, لیکن وہ تیاری کر رہے ہیں وہ بھی ٹیکس کی شکل میں واپس لے لیں. نمبر 1. اور یہ وہی وزیر اعظم صاحب ہیں جب 150 روپے کے پیٹرول میں کہتے تھے کہ 70 روپے کر دو, کچھ نہیں ہوتا, ملک کو نقصان نہیں ہوتا. دوسری ایک اور چیز, یہ جو بجلی سستی کی ہے تو وہ جو گردشی قرضہ ہے 12.5 ارب روپے کا, اور 2,500 ارب کا, اس میں بینکوں سے 1,200 ارب قرض لے رہے ہیں تاکہ کمپنیوں کو اور ان کو ادا کر دیا جائے. اس پہ جو ہے 3.5 روپے سود کی ادائیگی کا ہمارے بجلی ٹیرف پہ لگے گا. تو یہ جو ہے یہ نئی کہانی ہے. یہ بجٹ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بجٹ پہ جو ہے ہم پہ مزید بوجھ نہ ڈالے. اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ. آپ نے کوئی بات کرنی؟ بس میں ایک بات کروں گا آخر میں, ون لائنر.
خصوصاً کسان کے حوالے سے مزمل بھائی نے بات کی. آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے میں نے بھی آپ لوگوں سے اس پہ تفصیلی بات کی تھی. بات بڑی واضح ہے کہ جو 3 سال ہیں، پہلے سال آپ دیکھ لیں کہ گندم کی امپورٹ کا جو اسکینڈل تھا اس میں کیا ہوا، کس نے پیسے بنائے، میں نے اس دن ایکسپلین کیا. پھر دوسرے سال انہوں نے کسان کے ساتھ کیا 3900 روپے مقرر کیا. اس سال کوئی قیمت نہیں ہے اور کسان جو ہے وہ نہیں اگائے گا گندم، اور جب وہ نہیں اگائے گا تو پھر کیا کرائسس ہوں گے. اور اس وقت کسان کا لائیولیہوڈ جو ہے پاکستان میں، خصوصاً سندھ اور پنجاب میں، وہ خطرے میں ہے. ان کے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا جو حالات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، اور کسان جو ہے وہ اس کی جان ہے. جو کسان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. اور بالکل پچھلے 3 سالوں سے اس حکومت کے ایکشنز نے یہ ثابت کیا ہے، یہ کسان دشمن ہے، یعنی کہ پاکستان دشمن ہے. اور ان کو چاہیے کہ یہ کسانوں کی کاشتکاروں کی بددعاؤں سے بچیں. ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کل بھی پاکستان کے کسان کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اور ہر موو میں، چاہے کوئی کسانوں کی یونین ہے، ہمارے اپنا ونگ اناؤنس ہو چکا ہے جس کی ہم تفصیل 2 دن بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ 3 دن بعد شیئر بھی کریں گے. ہم ہر قدم پہ پاکستان کے کسان کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب کا بھی یہی ویژن ہے. تھینک یو جی. وی ول اونلی بی ٹیکنگ ایک منٹ وی ول اونلی بی ٹیکنگ فیو کوشچنس، کیونکہ کیبنٹ جو ہے اس پہ انہوں نے پہنچنا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ پرٹیننٹ کوشچن. جی پلیز آپ. سب سے پہلے تو کل جو یہ آیا تھا مائن اینڈ منرل کی پریس کانفرنس اور سارا کچھ بھی ہوا ہے، ایگریمنٹ بھی ہو رہے ہیں، تو کیا ہمارا صوبہ اس میں ان ہے؟ کیونکہ مائنس جتنے کے منرل جو ہے وہ بلوچستان میں ہے یا فوریہ خیبر پختونخوا میں، تو آپ لوگ جو ہے اس میں اس کو کس حیثیت سے دے رہے ہیں؟ دوسرے سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب وفات نے ہمیں پیسے نہیں دیے، ہمارے ریلٹی کے پیسے نہیں دیے، ہمارے بزنس دیگر جو پیسے تھے وہ نہیں دیے، تو ہمارے پاس سورس آف انکم کیا بن رہا ہے؟ اور تیسرا میرا کوشچن ہے کہ آپ لوگوں نے روڈ شوز آپ لوگوں نے کیے تھے، وہاں پر کمیٹمنٹ تیسرا آپ کے لیے تو کیا آیا ہمیں کوئی پریکٹیکلی کچھ ملا ہے یا نہیں؟ جی، سب سے پہلے تو منرلز اینڈ مائن کی جو کانفرنس ہے وہ جس طریقے سے اس سے پہلے وفد آئے، جس طریقے سے چیزیں ہوئیں، تو میں خود وہاں گیا تھا اور وہاں پہ ایم او یوز ہوئے ہیں صرف. تو یہ کوئی سرمایہ کاری کی ابھی کوئی کمٹمنٹ ایسی چیز نہیں ہے، نمبر 1. اور ایم او یوز میں بھی جو پاکستان کی کمپنی ہے مین، جیسے آئل اینڈ گیس او جی ڈی سی ہے، پی پی ایل تھی، جو میں نے ایم او یوز وہاں دیکھے وٹنس ہوتے ہوئے. پھر 3 پاکستان کے لبرٹی والے انہوں نے ایک کمپنی بنائی این آر ایل، تو وہ آپس میں 99% ایم او یوز یہ والے تھے. وہاں پہ ایک چائنیز سرمایہ کار کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی آئی تھی، ان سے سوال پوچھا کہ ابھی تک آپ پاکستان میں کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ہے وہ ہے. اسی طریقے سے اور بھی امریکہ اور ان کی بھی کمپنیز آئی ہیں. تو ابھی ایم او یو کوئی سرمایہ کاری کی کوئی کنکریٹ بات نہیں ہوئی. اور رہا سوال یہ کہ پاکستان کا جو منرلز اینڈ مائن کے جو ہب ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہب وہ ہے کے پی. یہ وہ واحد صوبہ ہے، کیونکہ وہ پریزنٹیشن میں بھی وہاں بتایا گیا کہ یہ واحد صوبہ ہے کہ جو پاکستان میں کوئی بھی دھات اس وقت ہے وہ جو ہے اگر بلوچستان میں ہے تو وہ کے پی میں بھی ہے، اگر وہ پنجاب میں ہے تو وہ کے پی میں بھی ہے، اگر وہ سندھ میں بھی ہے تو کے پی میں. جیسے کوئلہ سندھ میں ہے، کے پی میں کوئلہ ہے. کاپر اینڈ گولڈ جیسے بلوچستان میں ہے تو یہاں پہ کاپر اینڈ گولڈ. گرینائٹ اینڈ ماربل جو ہے اگر گلگت میں ہے تو ہمارے پاس بھی. تو وی آر دی ہب. اور میں نے جیسے آپ کو ایک بات بتایا کہ میری 1 سال کی اسیسمنٹ ہے، کیونکہ جب باہر سے بندہ آتا ہے نا کسی کمرے میں گھستا ہے تو اگر کہیں کھانا پک رہا ہو تو اس کو زیادہ اچھی اسمیل آتی ہے. جو اندر بیٹھا ہو کھانا پک رہا ہو تو اس کو اسمیل کا نہیں پتہ لگتا، کیونکہ اس سے وہ مانوس ہو جاتا ہے. تو میری آبزرویشن یہ تھی کہ یہ صوبہ چاہے بلوچستان ہو چاہے کے پی ہو، خاص طور پہ کے پی، یہ کیوں غریب ہے؟ یہ تو مالا مال ہے، اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوا. اور یہ منرلز اینڈ مائننگ ہی جو ہے کے پی کو کھڑا کر سکتا ہے اور کے پی کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ابھی ایم او یو کی حد تک ہیں. اور بعد میں جو یہ کیونکہ سبجیکٹ ہی منرلز اینڈ مائن صوبے کا ہے، پروونشل سبجیکٹ ہے، تو
اب اس کو ہمیں ڈسپلے کرنا ہے, جیسے ہم نے روڈ شوز کیے تھے, ہمیں ڈسپلے کرنا ہے, اپنے پوٹینشیل کو ڈسپلے کرنا ہے. وفاق کو اس میں سیکیورٹی انوائرمنٹ اور یہ این او سیز, کیونکہ آپ کو ابھی بھی پتہ ہوگا کہ کے پی میں کوئی بھی فارینر کو ٹریول کرنے نہیں دیا جاتا. چائنیز آنا چاہتے ہیں, یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, این او سیز کے ایشوز ہیں انٹیریئر منسٹری سے اور یہ تمام چیزیں. لیکن یہ سبجیکٹ ہمارا ہے اور ہم اس پہ کافی اوپن ہیں. اور یہ منرلز اینڈ مائننگ میں جب یہ آلریڈی آئل اینڈ گیس کمپنیز کے ساتھ ابھی ہم نے ایک معاہدہ کیا, آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا, ہمارا ایک میران بلاک کے پی میں آئل کا ہے, وہ ہم نے آکشن کیا. اور آکشن نہیں کیا, اس کے لیے ہم نے آپریٹر پارٹنر ڈھونڈا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا, یہ بھی اس صوبائی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ماری گروپ اور او جی ڈی سی ایل گروپ دونوں نے کنسورشیم میں اس کے لیے فائٹ کی اور دونوں میں ٹائی ہو گیا. ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ جو آپ کی جگہ ہے یہاں پہ اگر آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہے تو جتنے پیسے, جتنا آپ کا شیئر ہوتا ہے اتنے پیسے آپ کو دینے ہوتے ہیں تیل کی کھدائی کی جو کنویں کے لیے. 25 ارب روپے کا اس کا خرچہ ہے. پہلی دفعہ دونوں کمپنیوں نے کہا کہ سارا خرچہ ہم کریں گے. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تیل اور گیس نہیں نکلا, خدا نہ خاصا 99% چانس ہے انشاءاللہ نکلنا ہے, اگر نہیں نکلا تو ہم آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے. 12 ارب روپے جو ہمارے حصے کے صوبے کے ہم آپ سے نہیں لیں گے. اور اگر نکل جاتا ہے تو ہوتا یہ کہ اگر نکل جاتا ہے تو جب فیوچر میں تیل نکلتا ہے تو اس سے آپ کی کٹوتی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ بھی ویو کر دیں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ معاہدہ ایک صوبائی حکومت نے حاصل کیا ہے اور اس میں ہمارا 50% شیئر ہے. تو یہ آلریڈی یہ جو یہی کمپنی ہے جو وہاں ایم او یوز کر رہی تھی, آلریڈی ہمارے ان کے ساتھ سائننگ ہو چکی ہوئی ہے. اس میں ایم او یو نہیں ہے, اب ہم اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں. اگلے 6 مہینے سال کے اندر وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے یہی کمپنیاں اس وقت جو ہے تمام منرلز اینڈ مائننگ کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ ہے, اور باہر سے بیرونی کمپنیوں کے ساتھ یہ اپنے کنسورشیمز بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی لیڈ ہماری ہوگی اور صوبے کو یہ اگر یہ جس طرح اگر انشاءاللہ ہماری یہ ہٹ ہو جاتی ہے, یہ ایکسپلوریشن ہو جاتی ہے یہاں پہ, تو اسی طریقے سے منرلز اینڈ مائننگ میں بھی ایک بہت بڑا ریونیو فیوچر میں آنے والا ہے. اور اس کے لیے ایک ریگولیٹری فورس بھی بنانے کی تجویز دی گئی ہے کہ ریگولیٹری فورس باقاعدہ بنائی جائے, جیسے کسٹمز کی ہوتی ہے, نارکوٹکس کی ہوتی ہے, ایکسائز کی ہوتی ہے, تاکہ انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہوتی ہیں اس کو روکا جا سکے. تو یہ تمام چیزیں آگے آنے والے دنوں میں. جی آپ کا کوشچن ہے. ہاں وہ میں بھول گیا, سوری, وہ میں بھول گیا بتانا. جی 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 دیکھیں جی, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو صوبائی حکومت اور جو سامنے وفاقی حکومت ہے ان کی کتنی لا تعلقی اور کتنے زیادہ اختلافات والی یہ حکومتیں ہیں. پہلی دفعہ اس کے باوجود ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ہمارا وہاں پہ فٹ پرنٹ نہیں ہونے کے باوجود ہم نے میکسیمم وہاں سے ریونیو کھینچا ہے. 3 ارب روپے ہر مہینے باقاعدگی سے پہلے ہفتے ہر مہینے کے وفاق سے میں نے نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ لیے ہیں. اب تک 27 ارب روپے 9 ماہ میں 10 ماہ میں لے چکا ہوں ان سے. جب ہماری اپنی حکومت بھی تھی تو اس طریقے سے باقاعدگی سے پیسے ہم نہیں لے رہے تھے. جب وفاق میں تھی لے رہا ہوں, ابھی بھی دینے انہوں نے بہت زیادہ ہیں, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو مل رہا ہے وہ تو نہ چھوڑوں نا کسی ضد پہ, تاکہ اپنی بھی گاڑی چلانی ہے, اپنے بھی صوبے کو چلانا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے خبر ہے کہ ہر مہینے 3 ارب روپے میں نے ان سے لیے. پھر ہماری ایک آئل اینڈ گیس رائلٹی میں ان کے ساتھ معاملہ پھنسا ہوا تھا. ہمارا حساب تھا کہ 12 ارب روپے انہوں نے دینے ہمارے. ہم نے زبردستی کی, ان سے بات کی, ہم نے کہا کہ اس کا آڈٹ کرواؤ. وہ 12 کی جگہ 14 ارب ہو گیا, 2 ارب کی اور برکت ڈل گئی. اس 14 میں سے تقریباً 10-11 ارب ہم ہر مہینے آدھا 1-1 ارب کر کے, ایک ہوتی ہے نا ضد کے 14 دو پورے. اب وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو وفاق کے مالی حالات ہیں, تو ہم نے کہا اچھا بھائی آپ ہر مہینے دے دیا کرو, کوئی بات نہیں, پیسے تو دو نا. تو یہ ہم نے جو ہے اپنے ریونیو میجرز, اور دوسرا جو تقریباً 10-11 ارب آ چکے ہیں 14 میں سے. اس طریقے سے جو ہم کوشش جتنا میکسیمم ہے لے کر آ کے کاٹ پیٹ کر کے, ابھی ہم یہ جو انہوں نے ہمارے اے آئی پی اور اے ڈی پی کے پیسے کیے, اس کی وجہ سے ہمیں مرج ایریا کی اے ڈی پی کے 7 ارب روپے ہفتے 10 دن پہلے مل گئے. اے آئی پی کے ابھی بھی پیسے نہیں ملے, لیکن صوبے نے اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے دے رہی ہے, اے آئی پی نہیں روک رہی, کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس پیسے ہیں. تو یہ تمام چیزیں. ادھر سے کوئی کوشچن؟ جی آپ نے بات کی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور
صوبائی اسمبلی میں ایک بل اس وقت پھنسا ہوا ہے اور خود پی ٹی آئی کے اراکین نہ صرف سوشل میڈیا میں بلکہ ایوان کے اندر بھی اسے صوبے کے لیے زہر قاتل قرار دے چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس بل سے مستقبل کا جو یہ ہماری ریونیو ہے یہ وفاق کے پاس چلے جائیں گے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے اپنے اراکین جو ہے اور اسمبلی کے اندر کیا خلاف آپ کا سوال اس سے متعلق ہے ساتھ کر اچھا میں ایک تو یہ کہ سینسیٹیو چیزوں میں آپ ہمارے جیسے شریف لوگوں کو نہ ڈالا کریں, ٹھیک ہے نا, لیکن پھر بھی میں 3 سال کی لیکن پھر بھی سو دیٹ آپ کی ہیڈ لائن جو ہے اگر ہوں تو اس کے مطابق نہیں کوئی بات نہیں, میں لیکن پھر بھی دیکھیں میں اس کی نہ ڈیٹیلز میں بات کروں گا, لیکن ایک معاشی طور پہ معاشی تجزیہ میں آپ کو دے دوں. بلز میں امینڈمنٹ تو آتی رہتی ہے اور منرلز اینڈ مائن ایکٹ میں پچھلے سال بھی امینڈمنٹ آئی تھی, آلریڈی قانون ہے اس میں امینڈمنٹ ہے, اور پچھلے سال بجٹ میں ہم نے جو ہے اس میں امینڈمنٹ کی تھی اور رائلٹیز کے ریٹ جو ہیں 400% بڑھا دیے تھے, جس کی وجہ سے اس سال پلیسر گولڈ کا بھی معاہدہ ہوا, یہ آپ نے دیکھا 5 ارب کا, یہ اسی کی نیکسٹ اسٹیپ ہے. اس وقت 3500 آپ کی جو مائنز ہیں وہ اس وقت نان آپریشنل کھڑی ہوئی ہیں, اور میرے خیال سے صرف 1000 مائنز آپریشنل ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں, کہیں کسی نے کیس کیا ہوا ہے, کہیں کسی نے کیا کیا ہوا ہے, وہ تمام چیزیں. ایک چیز کو پہلے کلیئر کر لیں, آپ نے جیسے کہا یہ وفاق کے پاس چلے جائے گا, یہ منرلز اینڈ مائن ڈیوالو ہو چکا ہے. جب ایک طرف آپ کا وزیر اعلیٰ NFC پہ جو ہے روزانہ فیڈرل گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے, جب ٹوبیکو پہ چیلنج کر رہا ہے, یہ تمام چیزوں پہ NHP پہ آپ کے سامنے کتنی پریس کانفرنسز کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنی جگہ کہیں سے دینے والے لوگوں سے, اور یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. اور یہ جو ہے وہ جو کل بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ جب 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی تو 3 لسٹیں ہوتی تھی, فیڈرل لسٹ, کنکرنٹ لسٹ اور پروونشل لسٹ, اور اس کے بعد اگر کنکرنٹ لسٹ میں کوئی اگر ڈسپیوٹ آتا تھا صوبے اور وفاق کا تو فیڈرل لا پریویل کرتا تھا. 18ویں ترمیم کے بعد کنکرنٹ لسٹ جو ہے صوبے کے پاس چلی گئی ہے, اب یہ صوبے کی قانون سازی ہے. اس میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے, آئی مے بی رانگ, آپ نے جو کہا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے, لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے ہم نے تو رائلٹیز لینی ہے, ہم نے وہاں پہ جو ہے اگر منرلز اینڈ مائن, اب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی کمپنی بنانے جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو باہر سے فورن سرمایہ کاری آئے گی یا کوئی پاکستان کی بڑی سرمایہ کاری جو ہم نے ایک ابھی کر بھی دیا, آپ کو میں نے ابھی ذکر کیا, آئل اینڈ گیس کے ساتھ 50% اس میں ہمارا شیئر ہے, جو بھی وہاں سے کمایا جائے گا اس کے بعد ہمارا شیئر ہے. ہمارے MPs اور MNAs بس دے دو میں, آپ کو پتہ ہے نا گیس اور فیڈرل سبجیکٹ ہے آئل اینڈ گیس, بس دے دو میں کہ جو KP سے 42% پاکستان کا تیل نکلتا ہے اور 13% گیس نکلتی ہے, اس کی ہمیں رائلٹی اور FD تو آتی ہے, لیکن ہمیں جو ہے اس کا حساب کتاب نہیں دیا جاتا کتنا, یہ بھی ہمیں دیں, ہم وہ بھی مانگ رہے الٹا, ہم تو الٹا یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. رہا سوال یہ ابھی اسمبلی میں ڈیبیٹ اس میں شروع ہوگی, اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں اور کسی نے کہا زہر قاتل ہے, اگر کوئی ایسا زہر ہے تو اس کو نکال کے پھینک دیں گے, اور ویسے میرے حساب سے زہر نہیں ہے, تھوڑا سا ہائپ کریٹ ہوا ہے وہ پتہ لگ جائے گا. لیکن اگر کوئی زہر ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ 1 سال میں میں نان KP ہو کے آپ لوگوں کے لیے KP والوں کے لیے جس طرح کی لڑائی کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اوور آر ڈیڈ باڈی, کہ اگر کوئی ہم ایسی کوئی چیز کر جائیں یا کوئی کرنے دیں کسی کو, کسی کی مجال ہی نہیں ہے یہ کرنے کی. تو یہ آپ اس چیز میں بے فکر ہیں. آپ نے جو بات کی راجہ صاحب والی کہ لکھ کے دیے, میں صرف آپ کو ایک پس منظر دے دیتا ہوں سر, ضروری ہے کلیئر ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال پہلے فسکل پیکٹ ہوئے, تمام صوبوں نے اس فسکل پیکٹ, ایک جیسے فسکل پیکٹ سب نے سائن کیا کہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد ایگریکلچر ٹیکس آیا, تمام صوبوں کا ایک جیسے ایگریکلچر ٹیکس آیا کہ ایک یونیفارمٹی ہو جائے پورے پاکستان میں. پھر اس کے بعد ابھی آج کل نیشنل ٹیکس کاؤنسل چل رہی ہے کہ جو لوکل ٹیکس اتھارٹیز ہیں ہر ایک کا ٹیکس ریٹ ایک ہو, یہ نہیں کہ KP 12% لے رہا ہے وہ 16% لے رہا ہے, اس پہ 1 ونڈو سنگل سیلز ٹیکس ونڈو بن رہی ہے کہ اگر کوئی پنجاب میں بیٹھ کے KP میں کام کر رہا ہے تو وہیں 1 ونڈو سیلز ٹیکس, وہ ایک کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جتنی بھی پاکستان میں پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہوتی تھی, جو یہ پالیسی سرمایہ کاری ایک وہ اوپننگ ہوتی ہے جہاں سے پیسہ آتا ہے, تو اسی طریقے سے اس میں بھی کوئی اگر ڈرافٹ میں ہارمونائزیشن کے کوئی پوائنٹس ایسے ہوں تو وہ وہاں سے بھی اگر آئے ہوں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں پتا آئے کہ نہیں آئے, تو یہ بھی بات اسمبلی میں کلیئر ہو جائے گی. لیکن ایز اے سیٹ
کہ نہ زہر قاتل ہونے دیں گے, اگر کوئی زہر ہوگا اس کو نکال کے پھینک دیں گے, اوور آ ڈیڈ باڈی کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے کہ یہاں سے ہمارا ایک پیسہ بھی لے کے جائے. ہمیں تو ادھر سے پیسے کمانے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہتی ہے. بہت بہت شکریہ.